أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتطوال بطيبه وذكره ورياه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کے روزے سے سحر سے افطار سے تراویح سے اس کی قدر کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا جو تسلسل جاری ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یعنی یہ رمضان شریف جو ہے قرآن شریف کے نزول کا مہینہ ہے اور ہم مختصر اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. تو آج ایک اور آیت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتا رہا اور انسان کیا کرا وہ بتا رہا. انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ اپنے مقصد کے لیے. لیکن انسان کیسا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی نقل کر کے بتا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا کہ ہم نے کثرت سے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف جہنم کے لیے پیدا فرمایا. لقد زرعنا جہنم کثیرا من الجن والانس، کثرت سے جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا. حالانکہ اللہ کا مقصد انسان کو جہنم کے لیے پیدا کرتا نہیں ہے اور جنہ کو جہنم کے لیے پیدا کرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اور اجنہ کو پیدا کرنے کا مقصد ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور اجنہ کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ ہم نے انسانوں کثرت سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کثرت سے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا فرمایا. کیوں بھائی؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے ہم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کثرت سے جہنم کے لیے پیدا فرمایا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. لیکن اس انسان اپنے اعمال سے، کیسے اعمال؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کیا بولا؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، یعنی وہ لوگ دل رکھتے ہیں، قلب رکھتے ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. یعنی ان کا جو دل ہوتا ہے وہ دل حیوانی دل ہوتا ہے، انسانی دل نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ ایک اور دل دیے جو ماورائے جسم ہے، جسم کے اندر نہیں. جسم کے اندر یہ جو دل ہے یہ تو حیوانی دل ہے، یہ جو دھڑکتا ہے سب میں ہے، یہ تمام جانوروں میں ہے، تمام لوگوں میں جتنی زیرو جتنی ہے سب میں یہ دل ہے جو دھڑکتا ہے، یہ حیوانی دل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جو قلب دیے، جو قلب سلیم دیے، جو عام طور پہ دل بولتے ہیں ہم جس کو، وہ دل یہ دل نہیں ہے. وہ دل ماورائے جسم، جسم کے باہر، عقل کے باہر ہے، وہ جسم کے باہر، اور وہ ہمارے پکڑ میں نہیں آتا. جیسا خیال ہمارا ہے، غصہ جیسا ہمارا ہے، ویسے ہی وہ قلب کی کیفیت بھی ویسے ہی ہے. اور علم جو ہے اسی قلب پہ اترتا ہے. قلب پہ کیا بولتے ہیں؟ آماج گاہ علم بولتے ہیں. قلب پہ کیا بولتے ہیں؟ آماج گاہ علم، یعنی جہاں پہ علم اترتا ہے، جہاں پہ علم آتا ہے. تو یہ دل نہیں، وہ دل
اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو وہ دل دیا، یہ دل نہیں، یہ سب کو دیا، ہم نے تم کو وہ خلق دیا، لیکن تم اس پہ توقع نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ ورنہ ہمارا منشا تھا تم کو پیدا کرنے کا، ہماری عبادت، ہماری معرفت تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے رہا ہم نے انسانوں کو اور جنہ کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ہم نے کثرت سے جنوں کے لیے، انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جہنم میں کون جائیں گے؟ جیسے اس سے پہلے مثال آئی تھی، ہم دیکھے تھے کہ قرآن جو ہے ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور ایک جگہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت وہ لوگ پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی عبادت وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو ملتی ہے جو دل رکھتے ہیں اور تفقہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا، وہ قلب رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، لیکن توقع نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، اندھے ہیں اللہ تعالیٰ، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمانا، اس کا معنی ٹرانسلیشن کیا بولا دیکھیں، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جسے نہیں دیکھتے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ بولا نہیں دیکھتے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی ہم اکثر مثال میں دیتے بچوں کو، ہم بولتے ہیں بھائی فلاں چیز لے کے آؤ، بولتے ہیں کمرے میں وہاں رکھی ہوئی لے کے آؤ، بولتے ہیں، بچہ جاتا ہے امی نہیں ہے، ابا نہیں ہے، نہیں دکھتی، بولتا ارے دیکھو وہیں سے اچھا دیکھو، بولتے پھر بھی بچے کو دیکھتا نہیں دکھتا، کیا کہتے ہیں پھر اماں باپ جو بھی حکم دیے تھے جا کے ان کو مل جاتی، یہی ہے نا رکھی ہوئی، اندھا ہے کیا؟ مطلب ماں کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہے بیٹا اندھا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ رہا تو میں دیکھو بولا، اس لیے اندھا ہے کیا پوچھ رہا باپ؟ میں جو چیز دیکھو بولا وہ چیز نہیں دیکھ رہا، تو پورا کمرہ دیکھ رہا، میں بولا پین دیکھو، میرا پین نہیں دیکھ رہا، تو سارا کمرہ دیکھ رہا، تو میں جو دیکھو بولا وہ نہیں دیکھ رہا، کیا اندھا ہے؟ نہیں دکھتا تیرے کو؟ اللہ تعالیٰ وہ معنی میں بتا رہا، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی وہ چیز نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کا ہم نے حکم دیا۔ کیا نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھتے، اللہ کو مالک نہیں دیکھتے، اللہ کی جو حکمت ہے وہ حکمت کو نہیں دیکھتے۔ ساری دنیا مٹی پتھر سب دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جو چاہ رہا وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اس میں رکھ دیا، جو غور و فکر کرتا ہے، جو توقع کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ آیت بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں آگے، تو اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں۔ ہم کو سنے نہیں آ رہا، ہم پکار رہے ہیں بچے کو، بچہ اکثر گھر آج کل تو بہت ہو گیا، بچے فونوں میں مصروف ہے، گیم میں لگے ہوئے ہیں، بس ماں پکاری، باپ پکار رہا، بھائی پکار رہا، بہرا ہو گیا، سنے نہیں آ رہا تیرے کو؟ سننے آ رہا؟ کیا سننے آ رہا؟ انہیں جو سننا چاہ رہا وہ سننے آ رہا، ہم جو سنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سننے آ رہا۔ اللہ تعالیٰ وہی بولنا چاہ رہا، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، یعنی وہ چیز نہیں سنتے جو ہم سنانا چاہتے ہیں، اللہ کی ہدایات نہیں سنتے، اللہ کا کلام نہیں سنتے، اللہ کے احکامات نہیں سنتے، اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتے، یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کا حکم دیا وہ نہیں سنتے، باقی کا سب سن رہے ہیں، باقی کا سب سن رہے ہیں۔ آنکھ ہے، اللہ جو چاہ رہا وہ نہیں دیکھ رہے، باقی کا سب دیکھ رہے ہیں۔ دل ہے، دل میں تمام کام کرے لیکن وہ کام نہیں کرے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم عطا فرمایا۔ قلب سب کو نہیں ہے، سوائے انسان کے، جتنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا سوائے انسان کے کسی کو قلب عطا نہیں کرے۔ دل سب کو دیے، یہ جو جسم کا دل ہے یہ دل تو سب کو دیے، لیکن قلب
اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. قلب دی اللہ تعالیٰ، دل دی اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں غور و فکر نہیں، توقع نہیں ہے. آنکھ دی اللہ تعالیٰ لیکن اس میں ہم کو نظر نہیں آ رہا. کان دی اللہ تعالیٰ کو لیکن اس میں ہم کو سننے نہیں آ رہا. کیا مطلب ہے پھر؟ حالانکہ نام اندھے ہیں، نام بہرے ہیں. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جب جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے. قرآن کی اور ایک آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں میں کہ وہ جو اللہ کے ذکر سے اپنی گردن پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، گردن پھرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. بندہ بولے گا اے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، تو میرے کو اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں جو دیکھنے کے لیے تیرے کو بولا تھا وہ تو نے دیکھا. میں جو مقصد سے بھیجایا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں کرا. میں جو مقصد سے تیرے کو آنکھ دیا وہ مقصد تو پورا نہیں کرا. میں جو مقصد سے تیرے کو کان دیا پورا تو نہیں کرا. مطلب کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ آگے کیا ارشاد فرمائے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ لوگ جانور ہیں اور اس سے بدتر. جانور سے بدتر بول دیا اللہ تعالیٰ ہم کو. جانور سے بدتر. اس کا جو بالکل ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لوگ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. چوپائے مطلب جانور، چوپائے مطلب جانور، یعنی یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات بولا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا بولا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ملائکہ کو بولا میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں. اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا خلیفہ بنا رہا زمین پر. اور یہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ چوپائے ہو گئے، اس سے بدتر ہو گئے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا لیکن ہم اپنے اعمال سے ہم چوپائے بن گئے، جانور بن گئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا اور آگے بڑھ کے بولا بل ہم اضل، اور اس سے بدتر. چوپائی سے بدتر ہو گئے تم لوگ. جانور بھی کم از کم 1 سے 2 بار، 2 سے 4 بار، 4 سے 5 بار اگر اس کو راستہ بتا دیں، 6ٹی بار جانور اپنے راستے سے خود بخود آ جائے گا. راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم زندگی بھر اللہ کی بات سن رہے ہیں لیکن پھر بھی آخری وقت میں بھی اللہ کی مرضی میں چلنے کے لیے تیار نہیں. جانور کو 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار راستہ بتا دیے، 5ویں بار یہاں سے چھوڑو، سیدھا اپنے مقام پہ جاتا ہوں. لیکن ہم اپنے مقام پہ جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہا، کیا ارشاد فرما رہا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اور اللہ تعالیٰ کی کیا ارشاد فرما رہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہ لوگ غفلت والے غافلین. غافلین کا ٹھکانہ جہنم ہے. غافلین کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. آسان نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ. یعنی دل کا کام کیا ہے، آنکھ کا کام کیا ہے، کان کا کام کیا ہے. یہ کام کو ہم اللہ کے منشا میں لگانا، تو پھر ہم اشرف المخلوقات، اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ. نہیں تو بل ہم اضل، جانور سے بدتر. ذالک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ لوگ چوپائے جانور، اس سے بدتر، غفلت پانے والے لوگ. یہ ہم بچنا اس سے بچنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کے علمی فضل سے مالا مال فرما. فاطمہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.